امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ آتا ہے کہ بادشاہ ہارون الرشید کا دربار لگا ہوا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے۔ امام شافعی اس وقت چھوٹے عمر کے تھے لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون الرشید نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ، میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، احکام بتائے جا سکتے ہیں، زندگی میں انسان کو کس رنگ سے کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو ہم بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ تو غیب کی باتیں ہیں۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن حدیث کا جاننے والا غیب کی باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ امام شافعی جو ابھی بہت چھوٹے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ حضور آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں۔ آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر جائیں اور مجھے اوپر بٹھا لیجئے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ بادشاہ ہو تو کیا ہوا، اس لیے جو اللہ اکبر کی رٹ دن رات لگاتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس کی حقیقت جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور کسی کو بڑا بھی نہیں سمجھ سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں، اور جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ نیچے اتر جائیں اور مجھے اپنی جگہ بٹھا لیجئے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے بچے کی یہ گفتگو سنی نا، اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور میرے لیے نیچے انتظام کر دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تخت پر بٹھایا گیا اور بادشاہ نیچے اتر گئے کہ اب آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں اور وہاں پر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہو جو آپ کو گناہ سے روک سکے، لیکن محض اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آئی ہوئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کوئی مجھ کو دیکھنے والا نہیں تھا لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے دل میں یہی تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ہارون الرشید جنتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اٹھایا اور یہ آیات نکالی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ تو معلوم ہوا میرے بھائیو، اللہ کا خوف اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی باری اور عظیم الشان چیز ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔